فیلڈ اور ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے جو ہیڈ لیس ہے، جس کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے، جغرافیہ موجود ہے، اندر کچھ بھی باقی نہیں بچا سوائے دہشت گرد گروہوں کے۔ صومالیہ کے بعد ان کا اگلا سٹیپ ہے عراق۔ عراق کا مطلب ہے کہ انویژن کرنی ہے، آکوپیشن کرنی ہے، جس طرح باہر سے فوجیں داخل ہوں گی اور اس ملک پر قبضہ کریں گی۔ اور تیسرا سٹیپ ہے یوگوسلاویہ، کہ باقاعدہ اس کو ڈسممبر کر دیں گے، توڑ کے الگ کر دیں گے، 6 ملک نکال دیں گے۔ تو پاکستان اس حکومت کو مسلط ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کو انارکی میں مبتلا کر کر صومالیہ بنا دیا جائے، اور پھر اس انارکی کو استعمال کرتے ہوئے جب امریکن ٹینکس اور امریکن فوجیں افغانستان میں اور انڈین فوجیں مشرق میں موجود ہوں گی تو دو اطراف سے پاکستان میں داخل ہو کر اندر داخلی گروہ ہمارے دہشت گرد موجود ہیں، کراچی سے لے کر فاٹا تک، تحریک طالبان، BLA، کراچی میں MQM، ANP، ان تمام گروہوں کو استعمال کر کے پاکستان کو عراق بنا کے نعوذ باللہ پھر یوگوسلاویہ بنائے۔ اس وجہ سے پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹس مزاحمت کر رہے ہیں کہ نیٹو کی سپلائیز نہ کھولی جائیں، اور حکومت وقت نے جو کام کیا ہے یہ وہ اسی لیول پر غداری ہے جس لیول پر جیسے عرض کیا کہ بغداد کے حکمرانوں نے غداری کی تھی، بعد میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ یہ تو ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال۔ اب بات یہ دیکھ رہی ہے دشمن کی فوجی افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے دفاع میں۔ آج بھی گجرات کے پاس 14-15 کے قریب افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں کیونکہ ان کے کیمپ پر حملہ کیا گیا تھا گجرات میں، مین لینڈ میں، نہیں فاٹا کی بات نہیں ہے، کراچی کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہی بات ہے کہ جنرل کیانی اور فوج کی قیادت نے حکومت وقت کے فیصلے پر خاموشی اختیار ضرور کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج راضی ہے، خوش ہے۔ اور اس وقت جو کرائسس بلڈ ہو رہا ہے، ایک طرف پہلے ہی ملک حالت جنگ میں تھا، ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا، تمام اس وقت اسلام آباد ٹیک اوور ہوا ہے، جتنی بھی اسلامی جہادی پیٹریوٹک جماعتیں پارٹیز ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ دوسری طرف تحریک طالبان، BLA، کراچی، اگلے 2-3 دنوں میں کور کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں اب یہ فوج ڈیسائسو فیصلے کرے گی کہ ہم اس میں دخل دیں یا نہ دیں۔ آرمی چیف وہی کر رہے ہیں جو چیف جسٹس کر رہے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن آئین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ملک ڈوب رہا ہے۔ اور اس وقت یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے خود فوج کے اندر بھی، قوم کے اندر بھی، کہ اس وقت آپ دخل دے کے اس حکومت کو ہٹائیں اور پیٹریوٹک کیئر ٹیکرز لے کر آئیں جو اس ملک کو سٹیبلائز کریں۔ اور یہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں جو بات آپ نے کہی کہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں حکومت وقت نے کام کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے ایشوز کیا ہیں۔ قوم اس وقت کرائسس میں ہے، بجلی پانی گیس کا بحران ہے، ملک کولیپس کر چکا ہے، صومالیہ بن رہا ہے، اور یہ چیف جسٹس سے جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے اس کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور کل اور پرسوں چیف جسٹس زید حامد صاحب، یہ آپ نے اپنی دوران گفتگو یہ بتایا کیانی صاحب خاموش ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیانی صاحب کیوں خاموش ہیں جبکہ ملک اس نئی حکومت نئے وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب چیف جسٹس اگر مزید ڈیلے کریں گے تو چیف جسٹس رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے، اور سپریم کورٹ کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ تو اب یہی بات ہے کہ جب تک دیوار سے نہ لگایا جائے یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ یہی معاملہ فوج کا ہے، فوج ابھی دیوار سے لگی پڑی ہے لیکن امید کر رہی ہے کہ شاید چیف جسٹس ڈیلیور کرے تاکہ کل کو کوئی فوج پہ الزام نہ دے کہ آپ نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فوج اس سے گھبرا رہی ہے، لیکن چیف جسٹس تو ہے نا، چیف جسٹس کو ہی ڈیلیور کرنا ہے۔ ٹھیک، لیکن چیف جسٹس خاموش کس لیے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ ڈیلیور کرنا اور فوج کی ہیلپ لینا۔ تو وہ یہی پوری پاکستانی قوم یہی تو شکایت کر رہی ہے چیف جسٹس اور جنرل کیانی سے کہ فار گاڈ سیک آپ دونوں میں سے کوئی تو ڈیلیور کرے نا۔ ملک ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، نہ جنرل کیانی ڈیلیور کر رہے ہیں نہ چیف جسٹس انتظار کر رہے ہیں اللہ جانے کس بات کا۔ آرمی چیف انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس مجھے بلائیں تو میں آ کے حکومت کو تبدیل کروں تاکہ کل مجھ پہ ذمہ داری نہ آئے۔ لیکن یہ دونوں اس چیز کا انتظار تو نہیں کر رہے کہ پوری قوم جو ہے وہ نکل کے باہر آ جائے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں قوم کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ اس وقت بھی دفاع پاکستان تو آ گئی، لیکن مسلم لیگ نون آتی ہوئی حرکت میں نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں پر، یا تحریک انصاف یا جماعت اسلامی، یہ سب لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیونکہ جنرل حمید گل کے جو الفاظ ہیں کہ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، تو یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ ان کو ملک اور وطن عزیز نہیں ہے، یا کہ اپنی سیاسی کوئی ایجنڈے ان کے خاص ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوں گے؟ بہن المیہ یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جن کا آپ نے نام لیا یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں جی، اور یہ نہیں چاہتے کہ فوج آ کر اپنی پسند کی یا سپریم کورٹ اور فوج مل کر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بنا دیں پیٹریوٹس کی، پاکستان سے پیار کرنے والوں کی، کہ جو 2-3 سال تک حکومت کرے ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آج کل کے حالات میں ملک میں الیکشن نہیں کرائے جا سکتے، ملک حالت جنگ میں ہے،
पूरे मुल्क में अनारकी है। जिन लोगों ने पिछले 4 साल $90 अरब से ज्यादा मुल्क को लूटा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। मुल्क में दहशतगर्दी इतनी शदीद है, दहशतगर्दों का सफाया करना है, मुल्क को स्टेबल तो होने दें। इस सूरत हाल में इलेक्शन का मतलब है कि यही पलीत लोग दोबारा वापस आ जाएंगे। जो सर्कस बचा हुआ है मजीद 4 साल नहीं चल सकता, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। जी ठीक है। तो इस वक्त यही अलमिया नवाज शरीफ का है, यही अलमिया इमरान खान का है, यही अलमिया जमात इस्लाम फरोख्त किया जा रहा है, इसी तरह जैसे कि तातारियों के हाथों फरोख्त किया गया था। तो नेटो को जो जब बात उन्होंने की तो कहा कि नेटो वाली जो फौज है वो तो 2013 और 2014 में निकलना चाहती है, तो जब वो निकलना ही चाह रही है तो फिर ये 2000 टैंक लेकर अफगानिस्तान में क्यों जाया जा रहा है, यानी और यहाँ पर फौज को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग या कि पाकिस्तान के अंदर ही बाद में ये असला जो सारे का सारा इस्तेमाल होगा, या इसके किस किस्म के नताइज हमारे सामने आ सकते हैं, हम क्या फेस कर सकें? और जो एंड पे जो उन्होंने पैगाम दिया वो बड़ा जबरदस्त पैगाम है हम सब के लिए कि चीफ जस्टिस के नाम पर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पर ईमेल्स करें, उनको मैसेज दें कि आप खामोश क्यों बैठे हैं, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे, कि जो कि पूरी कौम इस वक्त वो आपका इंतजार कर रही है, आपके